بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مدثر حسین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاپولر ٹی وی جہلم۔ تو آج میں موجود ہوں حکیم فاضل جلوی صاحب جو کہ بخاری دواخانہ ریلوے روڈ جہلم، اور 50 سال سے یہ حکمت کار ہیں، ان کے استاد محترم بھی اور یہ بھی۔ تو آج ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ یہ جو منشیات ہے، یہ جو ہمارے معاشرے میں لعنت ہے منشیات کی، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور کتنے مریض ہیں جو آپ کی دعائیں سے ٹھیک ہوئے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ملک صاحب، آپ کا شکریہ۔ منشیات اس ٹائم پورے ملک کو ازدار نکل چکا ہے جی، گھروں میں بچیاں بھی منشیات پہ لگ گئی ہیں، اور آج کل تو اتنی جدید نسلیں آ گئی ہیں۔ پہلے تو کہتے تھے جی غریب کا بچہ ہے تو یہ نشہ کرتا ہے، تو آج کل تو یہ امیروں کے گھر میں چلا گیا ہے جی۔ ہیروئن ہے، آئس ہے، پیتھڈین ہے، اور اس طرح کے بے شمار انجیکشن چل گئے ہیں، خود گھروں میں لوگ کر رہے ہیں اور نکارہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو پہنچتے ہیں بندے، وہ تو جب تقریباً بہت زیادہ نکارہ ہو جاتے ہیں، مختلف بیماریوں کے گرپ میں آ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ ہم تو دیسی طریقہ ہربل ادویات ہیں، ان سے ان کا علاج کرتے ہیں، اور چنیدہ دوائیاں ہیں، ساروں کو پتہ ہے کہ کام کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ فوری علاج چاہنے والے جو ہیں وہ پھر دوسری طرف جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ مزید بیمار ہوتے جاتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل اور کرم سے ہیروئن اور چرس، شراب، بانگ، افیم، اور یہ جو ہوتی ہے سمد، ان کے کیس آتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، جلد بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نا مرد کے ساتھ ساتھ اس کی غذائی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ جسم میں ایلو ویرا کا استعمال کرواتے ہیں، اس کا شربت ہم نے خود بنایا ہوا ہے، وہ دیتے ہیں۔ کیپسول ہیں ہمارے ہربل ادویات سے بنے ہوئے ہیں، وہ کھانے سے ان کی وہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے جسم میں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا بڑا ہی کرم ہے جی، تو لوگ فائدہ لے رہے ہیں۔ جہلم سے لے کے سالم چوک اور سرگودا تک لوگ آتے ہیں، تو اللہ کریم انہیں شفا دیتا ہے۔ بالکل سادہ سا علاج ہے، کیپسول ہے، شربت ہے، اور تیل بنائے ہوئے ہیں ہم نے نا، ہربل کے تیل بنائے ہوئے ہیں مالش کے، جو ان کی ٹوٹ پھوٹ ہے اسے وہ ٹھیک کرتے ہیں، ان کی جو قدرتی نیند ہے اسے بحال کرتے ہیں، کیونکہ نیند ان کی اڑ جاتی ہے، خون جل جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نہ جینے میں ہے نہ مرنے میں، بس عجیب سی کیفیت ان کی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے فضل اور کرم سے 1 مہینہ اگر یہ علاج کریں نا، ہماری ادویات کھائیں، غذائیں کھائیں، پورا ہم نے چارٹ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا کھانا ہے، اس پہ عمل کر لیں، نئی زندگی مل جائے گی۔ یہ ہمارا چیلنج ہے جی۔ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ادویات ہے جو وہ کتنے مریض ان سے ٹھیک ہوئے ہیں؟ دیکھو جی، ہر کوئی کہے گا جی بہت زیادہ ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ چیلنج ہے، بندہ لائیں آپ، اس کو آپ اپنی کسٹڈی میں رکھیں، آبزرو کریں، دیکھیں۔ ہماری ادویات کا اثر، جو مریض 1 گرام پاؤڈر پیتا ہے نا جی سادہ سگریٹ میں، وہ 4 کیپسول کھا لے ادھر بیٹھ کے پانی کے ساتھ، 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد چائے کا کپ پیئے، آدھے گھنٹے بعد اس سے آپ باتیں کریں، آپ یہ ججمنٹ نہیں کر سکے کہ وہ بندہ نشہ کرتا ہے، اتنا سریع الاثر ہے۔ لیکن لوگ نہیں چاہتے نا، لوگ نشے کی طرف دوڑ رہے ہیں، سب نشے کی طرف، علاج کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔ جو بندے والدین یا بڑے بھائی لے کے آتے ہیں نا مریض، وہ تو جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ادھر تو وہ ویسے دوائی لے جائیں گے، بعد میں جا کے پھر نشہ کریں گے، کیونکہ نشے والے کرنے والوں کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے، وہ انہیں دعوت گناہ دیتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ لیں جی، وہ ایک چھوٹا لگا لیں جی، پھر کیا ہوگا جی، کوئی کچھ نہیں ہوگا، تو بس وہ دوبارہ پھر اس نشے کی لت میں لگ جاتا ہے۔ اور منشیات کا چنگل جو ہے نا، اس کے بارے میں استاذہ بتاتے ہیں کہ جو اس کے چنگل میں ایک دفعہ پھنس جائے تو اس کا نکلنا محال ہو جاتا ہے۔ کوئی ماہر ڈاکٹر یا حکیم یا طبیب ہے جو انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا علاج کرے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، ورنہ جدھر بھی علاج ہو رہے ہیں وہ خود نشہ دیتے ہیں، خود اسے پلاتے ہیں۔ والدین جب آتے ہیں انہیں ٹرنکلائزر لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ دیکھیں آپ کا مریض سویا ہوا ہے جی، آرام کر رہا ہے، تو لے لیتے ہیں 60,000 روپیہ جی، بڑے آرام سے ملک صاحب، 60,000 روپیہ بڑی اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ غریب آگے مرا ہوا ہے، اس کے کپڑے کفن کے بھی اتار لیتے ہیں جی۔ ان کو چاہیے خدا کا خوف کریں، اللہ کو جان دینی ہے، کوئی ایسے نہیں،
2 روٹیاں چاہیے بندے کو، 2 مل جائیں، صبر اور شکر سے نمازیں پڑھے بندہ، اپنے گھر والوں کو سوسائٹی میں اچھا کردار پیش کرے، معالج کو بھی اچھا کردار پیش کرنا چاہیے۔ اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو باہر عطائی ڈاکٹر ہیں جو جدھر مریض جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم ادھر مطمئن ہیں، ادھر اتنے پیسے بھی دیتے ہیں، تو آپ کا جو ہے وہ دیسی علاج ہے، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے جی؟ وہ بھی دیسی کے نام پہ لوٹتے ہیں جی، پھندا ان کا بھی دیسی والا ہی ہے کہ ہم دیسی علاج کرتے ہیں۔ ان کی جو ایڈ ہے نا ملک صاحب، 1.5 لاکھ روپے کی ایڈ ہے جیل میں ایک ادارے کی، 1.5 لاکھ کی، 60,000 روپیہ اس کی دکان کا کرایہ ہے، 60,000 اس کی دکان کا کرایہ، یہ جمع کر رہے ہیں، جو بٹھایا ہوا لڑکا 30,000 روپیہ اس کو دینے ہیں، تو یہ عوام سے ہی لینے ہیں نا۔ جو عوام کو چاہیے ہمدرد، کرشی، اجمل بہترین دواخانے ہیں، اپنا مرض بتائیں، ادھر سے دوائی لے لیں یا کسی طبیب سے لکھوا لیں، بڑا آسان سا نسخہ ہے، یہ مہنگائی کا توڑ بھی ہے اور وہ جعلی کوئکری سے بھی بچ جاتا ہے بندہ۔ تو اچھے ادارے ہیں ملک میں، یہ نہ ہوتے تو خدا جانے یہ ہمارے کپڑے بھی اتار لیتے۔ تو عوام بس وہ ایڈ کے سر پہ جاتی ہے، جی ہم جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جب ان سے ہو کے پھر ہمارے پاس آتے ہیں، پھر انہیں پتہ چلتا ہے جی ہم تو حکیم کے پاس آئے ہیں لیکن لٹیروں کے پاس گئے تھے۔ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ بھی آپ انتظامیہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ جو باہر عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، اور انتظامیہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پورے جیل میں ملک صاحب ایک دن میں عطائی جو ہے غائب ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ ہو کام کرنے والا، ویل ہو، ٹھیک ہے جی، ایک ڈرگ انسپیکٹر ہی کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں پچھلے دنوں گیا ہوں دارا پور سے اگلے منڈی بولدین مصری موڑ تک، تو وال چیکنگ ایکٹ کے تحت وال چیکنگ جو ہے یہ جرم ہے، لیکن لکھی ہوئی ہیں۔ آج میں 2 دن پہلے پھر گیا ہوں تو وہ مٹا رہے تھے، ہماری جیلم کی جو ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے میرا خیال ایکشن لیا ہے، وہ ساری دیواریں مٹا رہے ہیں، فوش دیواریں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو لفظ میں ابھی اس انٹرویو میں بھی نام نہیں لینا چاہتا، ایسے ایسی دیواریں لکھتے ہیں، بچے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، ایک رات میں طاقت لے لیں، یہ کیا ہے جی۔ تو اللہ بچائے، کوئی نہیں، کنٹرول ایک دن میں ہو جاتا ہے جی۔ حکما کی جو ادھر ہماری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان سے تعاون کریں، ان سے پوچھیں جی کون کو ہے، بلکہ خود ان کو پتہ ہوتا ہے، خود رابطہ کرتے ہیں۔ تو عوام میں اویئرنیس آ رہی ہے اب کافی۔ یہ بڑا گند ہوتا تھا جی آج سے 10-15 سال پہلے، ساری دیواریں اٹی پڑی ہوتی تھی، اشتہار چلتے تھے، تو آج تو پھر تھوڑا سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں اشتہار۔ حکیم صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ بھی آپ منشیات کا تو علاج کر رہے ہیں، کافی مریض ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں کہ صحت یاب ہو رہے ہیں، تو آپ منشیات کے علاوہ کون کون سی بیماری ہے جو آپ ان کا بھی علاج کرتے ہیں؟ جلدی امراض جی ہم نے لکھ کے لگایا ہوا ہے، جلدی امراض پہ ہم کرتے ہیں، اور جیلم کی جو ہے ہماری جڑی بوٹیاں انہیں سے فائدہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جلدی امراض پہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو وہ جو ہم نسخہ دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، نسخے کا نام بھی بوٹی کا سر پھوکا، بھی آپ خود لے لو، استعمال کر لو، بہترین بلڈ پیوریفائی ہے۔ اور لوگ تو دھماسے سے لے رہے ہیں کام، کینسر تک کا جیل میں وہ بھی دھماسا بھی لگا ہوا ہے، سر پھوکا بھی لگا ہوا ہے، کوڑی بوٹی بھی ہے، تقریباً جیلم میں ہر چیز ہے۔ اور جو سالٹ رینج ہے اس پہ تو بہت قیمتی بوٹیاں لگی ہوئی ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اس طرف توجہ دے اور حکما کے کورس کروائے، سیمینار کروائے، چیزیں کلیکٹ کرنے کا طریقہ بتائے، انہیں محفوظ کرنے کا طریقہ بتائے، تو اللہ کے فضل سے ہر چیز ہے۔ تو میں آپ کے چینل سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہماری حکومت ہے، جو لاہور میں پی ایچ اے والے ہیں، انہیں چاہیے کہ سیمیناروں کا اہتمام کرے، سیمیناروں کا اہتمام ہوگا تو پھر جو ہے پی ایچ سی والے صرف اپنی رجسٹریشن کٹھی نہ کریں 5-5 ہزار روپیہ، سیمیناروں کا بندوبست کریں۔ صوبہ سرحد میں میرے تعلق ہے، میں جاتا بھی رہتا ہوں، ادھر سیمینار تواتر سے ہو رہے ہیں، اور وہ جو پشتون حکیم ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر آپ سمجھنے لگ پڑے۔ وما لینا الا البلاغ۔ آپ کا شکریہ، آپ آئے جی۔ جی ناظرین، یہ تھے حکیم فاضل جلمی صاحب جو کہ بخاری دواخانہ ریلوے روڈ جہلم ادھر میں موجود تھا۔ تو اب آپ سے اجازت چاہوں گا، کسی اور مہمان کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔